اپنے قریبی لوگوں کی اہمیت کو جانیے، جب دنیا میں نہیں ہوتے تب سمجھ آتی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ قبروں پر جا کر رونے کا فائدہ نہیں ہے، کہ اگر آپ دنیا میں ہی دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں پوچھ رہے یار تم ٹھیک ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے، اس ٹائم آپ کی ضرورت ہوتی ہے، انسان مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ آپ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کر دیں گے، لیکن آپ سے یہ حساب لیا جائے گا کہ آپ نے اکیلا کیوں چھوڑا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے، جو کہ میری پیاریو ایک سکسیسفل جرنی ہے، اور یہ جرنی جو ہے میری اپنی سٹوڈنٹ کی، میری اپنی پیاری کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2 سال سے ہم لوگ جو ہے مل کر کہتے ہیں نا جس کو دعائیں کر رہے تھے، اللہ پاک سے مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کر دیجئے نا، آپ دعائیں قبول کرنے والے ہیں، آسانیاں کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کس طریقے سے میری پیاری ان کے لیے معجزہ کیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ ابھی جو ہے میری پیاریوں 16 ربیع الاول والے دن ان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نکاح ہے۔ ان کی جو میری پیاری 2 سال کی جرنی ہے، اس سے پہلے کی بھی جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا، یہ کس طریقے سے میرے پاس آئیں، کس طرح جو ان کی میری پیاریوں لائف آہستہ آہستہ چینج ہونے لگی، وہ سب میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور میری پیاریوں، آج کا جو ہمارا سیشن ہمارا یہ ہے کہ قرت آپ پازیٹیو رہنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن کچھ دن تک پازیٹیو رہ پاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی چیز، وہی ساری باتیں۔ اس کا حل بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ تو آج جو ہے میری پیاریوں اس سے متعلق، یعنی کہ جو ہم پازیٹیو رہنے کی ایک عادت اپنے اندر ڈال سکتے ہیں، انرجی ڈال سکتے ہیں، وہ ہم کس طریقے سے ایڈ کریں۔ تو اپنی زندگی میں مثبت سوچ یعنی کہ ایک پازیٹیوٹی کیسے اپنی زندگی میں قائم و دائم رکھیں، اور کس طریقے سے ہم اچھے سے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی جو میری پیاریوں ہماری میریکل سٹوری ہے، اس کا بھی ایک بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا، اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کا بھی ایک بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کا جو ہمارا سیشن ہے، یعنی کہ ہم جو ہے پازیٹیو رہنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن رہ نہیں پاتے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنے سے ریلیٹڈ، یعنی کہ اپنی پہلے اگزامپل دیتی ہوں، پھر میں دوسرے کسی کی بات کرتی ہوں۔ میں آپ لوگوں کو اگر اپنا بتاؤں کہ میری پیاریوں میں نے اپنے اندر کچھ پازیٹیو چیزوں کو کیسے ایڈ کیا، تو وہ یوں ہوا کہ جب میری پیاریوں مجھے یہ لگتا تھا نا کہ اب کچھ صحیح نہیں ہونا، یا اگر میرے اندر شیطان آ کر مجھ پر اگر اٹیک کرتا تھا، یا مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش ہوتی تھی، یا کوئی بھی ایسی چیز، تو میں ہمیشہ خود کو ایک بات سمجھاتی تھی کہ میرے کہنے سے، میرے سوچنے سے، میرے اپنے آپ کو بار بار اس چیز پر فوکس کرنے پہ میرے لیے کچھ نہیں ہونا، کوئی معجزہ نہیں ہونا۔ تو میں کیوں نہ یہ کہنا شروع کر دوں، اور یہ مجھے کسی نے گائیڈ نہیں کیا، یہ مجھے کسی نے گائیڈ نہیں کیا، یہ میں خود سے اپنی آپ سے بات کر رہی ہوں کہ کیوں نہ میں یہ کہنا شروع کر دوں، جہاں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کچھ نہیں ہونا، سب کچھ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بہترین کریں گے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے۔ میری پیاریوں، میں اگر آپ کو بتاؤں نا، جب میں او لیولز میں، یعنی کہ 15-16 میری ایج تھی اس ٹائم کو، تو میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری پیاریوں اس طریقے سے مجھے کبھی بھی کوئی اپرچونٹی مل سکتی ہے، یا میری زندگی میں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے جو بھائی بھائی کہہ کر، یعنی کہ ابو کی ڈیتھ کے بعد میرے بھائی تھے میرے لیے، ابو بھی بھائی بھی، تو میں ہمیشہ کہتی تھی کہ نہیں نہیں، میرے لیے تو مطلب میں تو کبھی نہیں کر سکتی جاب۔ مجھے جو تھا نا، مطلب ایک اس طرح سے تھا کہ شاید میری زندگی میں کبھی کچھ اچھا ہونا ہی نہیں ہے، میں یہ سوچتی تھی۔ میں آپ لوگوں کو اس لیے خود بتا رہی ہوں کیونکہ میری پیاریوں، میں ایک ایسی، وہ کہتے ہیں نا دلدل میں انسان گر جاتا ہے، جہاں سے انسان سوچتا ہے کہ بس اب تو سب ختم ہے، اب کیسے نکلنا ہے، اب کیا ہونا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر وہاں پر جب آپ اپنے آپ کو یہ کہنے لگتے ہو، نہیں سب کچھ ہو جائے گا، ہر چیز بدل جائے گی، اللہ تعالیٰ سب بہترین کریں گے، جہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ نہیں ہونا، وہاں میں یہ کیوں نہیں کہتی کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، اللہ پاک تو ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے۔ میں یہ سوچ سوچ کر خود کو پریشان کروں کہ کچھ نہیں ہونا، اس سے بہتر ہے کہ میں یہ کہوں سب ہو جائے گا، ہر چیز مل جائے گی، اللہ تعالیٰ بہترین کریں گے۔
پھر جب میری پیاریوں میں اپنی اس فیلڈ میں آئی پراپرلی، یعنی کہ میں آپ لوگوں کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں نا کہ مجھے شروع سے کوئی مسئلے مسائل تھے میرے ساتھ کہ کہیں پہ ٹک کے نہیں بیٹھا جاتا تھا، کبھی کچھ کر لو تو کبھی کچھ کر لو. تو پھر جب میں نے ان چیزوں پر فوکس کیا آہستہ 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 آہستہ، میری پیاریوں کچھ چیزیں، میں کہتی ہوں کچھ تو نہیں، خیر کچھ کہوں گی تو شاید یہ بڑی غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی چیزوں کے گفٹس، کہتے ہیں نا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے ہیں یا آپ اپنا تعلق، اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اسٹرانگلی بنانے لگ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے گفٹس دیتے ہیں. آپ کے سامنے وہ لوگ، وہ چیزیں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ تو یوں تھا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے. میری پیاری میں اکثر اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے چہرے پر یہ جو آ جاتا ہے نا کہ میں کسی بھی چیز کو فیل کر رہی ہوں، میرے چہرے پر آ جائے گا، میں غصہ کر رہی ہوں میرے چہرے پر آ جائے گا، میری آواز سے پتہ چل جائے گا کہ میں کس موڈ میں ہوں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا کم کر دے. تو اب بات ہے کہ جہاں مجھے لگتا تھا کہ کچھ نہیں ہونا، وہاں میں نے سوچنا شروع کیا نہیں سب ہو جائے گا، سب ٹھیک ہوگا، تم کر لو گی کرت، ہر چیز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ یہاں تک لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ نہیں ہو سکتا. تو اس چیز نے مجھے بہت زیادہ پازیٹیو انرجی دی. اگر میں آپ سے ایک اور پوائنٹ میں بات کروں، میرے پاس میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، میری پیاریوں ماشاء اللہ 6 منتھ سے وہ اسی طرح سیشنز وغیرہ لے رہی ہیں. تو جب وہ بچی میرے پاس آئی تھی نا، تو انہوں نے مجھے ایک بات کی، انہوں نے کہا کرت آپ ہی، میں نے بہت دعائیں کی ہیں، مجھے لگتا تھا کہ میری دعائیں کبھی بھی مطلب اس طرح ایسے رد تو نہیں ہوتی لیکن ڈیلے بھی نہیں ہوں گی، لیکن کرت آپ ہی میری دعائیں ڈیلے ہوئیں، میرا دل ٹوٹا، میری کہانی ختم ہو گئی، مجھے ایسے لگا کہ میری دعاؤں کا کیا فائدہ ہوا. اور کہتی ہیں جنہوں نے دعائیں نہیں مانگی، جنہوں نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی، کہتی ان کی زندگی میں ایسا سکون، ایسی خوشیاں، اور کہتی ان کو دیکھ کر نا مجھے شیطان حسرت ڈال رہا ہے، میرے دل میں شیطان مجھ پہ اٹیک کر رہا ہے کہ دیکھو اس نے تو کبھی نماز تک نہیں پڑھی اور اس کی لائف دیکھو کیا کمال کی ہے، اس کی زندگی دیکھو کہ اس نے جو چاہا وہ اس کو ملا. کیسے ملا، کس طرح ملا؟ اسی طرح کہ شیطان آپ کو ورگلا رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کیا اس انسان کو کسی کی دعا لگ گئی ہو، آپ کو نہیں پتا کہ اس انسان کا کوئی ایسا پازیٹیو عمل ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا ہو. میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بات سمجھاتی ہوں اور میں خود کو بھی یہ بات سمجھاتی ہوں کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہماری قبول بھی ہو، جو ہم نے مانگا ہے وہ اللہ پاک ہمیں قبول کر کر ملے. ہم سجدے کر رہے ہیں اور ادھر ہم استغفر اللہ اتنی جلدی 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 باتیں بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سا انداز ہے؟ ہمارے گھر ایک آنٹی آتی تھی میری پیاریوں، انہوں نے دنیا جہان کی گوسپس کرنی، اور میری اماں سے جب انہیں کوئی رسپانس نہیں ملتا تھا نا آگے سے، تو وہ کہتی تھی کہ اس میں نا غرور ہے. میری امی کہتی تھی میں کیا رسپانس دوں، میں کیا کہوں کہ ہاں مجھے کیوں تم سنا رہے ہو کسی کی برائی لا کر، میری کیوں ایک میرے گناہوں میں تم اضافہ کر رہے ہو. تو جب میں کوئی رسپانس نہیں دوں گی تو تم جا کر پھر جس مرضی کو بتانا ہے کہ یہ صحیح جواب نہیں دیتی یا صحیح بات نہیں کرتی تو کہتے رہو، میں کیوں اپنے اعمال کو خراب کروں. تو وہ آگے سے کہہ دیتی تھی نہیں اس میں غرور ہے، اس میں یہ ہے، یہ جواب صحیح سے نہیں دیتی. تو یہ بات ہوتی ہے کہ میری پیاریوں اکثر لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے لیکن غیبت کر رہے ہوتے ہیں، وہ تسبیح نہیں، وہ غیبت کی جا رہی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کی میں بات آپ لوگوں سے کر رہی تھی، تو اس بچی نے مجھے اس طرح سے جب کہا نا تو میں نا ہنس پڑی. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بچے آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ میرے پاس اس طرح سے بات کرو گی، آؤ گی، آپ کی ملاقات مجھ سے ہوگی؟ تو کہتی نہیں میں نے تو نہیں سوچا تھا، مجھے میرے گھر والے کہتے تھے کہ تمہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، تو میں انہیں کہتی تھی میں کوئی پاگل ہوں جو آپ لوگ مجھے اس طرح کہتے ہیں. تو کہتی یہ تو میری بڑی بہن ہے، ان کی مہربانی ہے جنہوں نے مجھے سمجھایا اور اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں سے بھی ملوایا، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ دعا ضرور کیا کرے. تو کہتی کرت آپ ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میری پیاری، شاید پتہ نہیں مجھے بات کہنی چاہیے یا نہیں، لیکن یہ ان کا پیار ہے. اور اکثر میری اسٹوڈنٹس، میری بچیاں پیاریاں کہتی ہیں کہ کرت آپ ہی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب نہ کہیں ہم نے ہیل ہونا ہوتا ہے نا تو آپ کا رپلائی آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کہ آپ سے بات ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کا پیار ہے میری پیاریوں، میں کبھی بھی ایسی باتیں اپنے سے ریلیٹڈ شیئر نہیں کرتی ہوں اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا. میں کہتی ہوں بس ٹھیک ہے، آپ لوگ کا پیار ہے، آپ لوگ محبت کرتے ہو، میں اس چیز کا شاید شکریہ تو ورڈ بہت چھوٹا سا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن جب اس بچی نے مجھے اس طرح سے کہا کہ کرت آپ ہی مجھے لگ رہا ہے کہ اب میری زندگی میں ٹھیک ہونا ہے سب، اب میں صحیح ٹریک پر ہوں. مجھے پہلے ڈانٹ ڈپٹ کر کہا جا رہا تھا نماز نہیں پڑھ رہی اسی لیے تمہاری زندگی میں سب ہوا، تم نماز پڑھتی تو ایسا نہ ہوتا، تم یہ نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا. تو کہتی کرت آپ ہی اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، مجھے ڈانٹ کر بتایا گیا، مجھے پیار سے تو کہا ہی نہیں گیا،
مجھے اگر پیار سے کہا جاتا تو میں ان چیزوں کو سمجھتی نا۔ تو خیر میری پیاریوں، پھر جب اس بچے نے مجھے کہا کہ نہیں قرت آپی، اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ انسان کی زندگی میں جب اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے کسی کو بدلنا ہوتا ہے یا کسی تک کوئی چیز پہنچنی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ہدایت دینی ہو یا ایک آپ کو نمازوں کی طرف لے کر آنا ہو تو اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں۔ لیکن یہ بات میری پیاریوں سمجھنے کی، ایک ٹریک تک آنے کے لیے ان چیزوں سے گزر کر آپ کو آنا پڑتا ہے۔ آپ آج ایک موٹیویشن اپنے دل میں رکھ رہے ہیں کہ جی میں پازیٹیو رہوں گی، میں اچھا سوچوں گی، اچھا ہوگا۔ آپ یقین کریں کہ اس بات کو میں آپ کو کہوں 3 دن اگر آپ کسی چیز پر پراپرلی فوکس کر چلتے ہیں نا، اور اگر آپ خود کو یہ بات سمجھا لیتے ہیں کہ نہیں میں نے پازیٹیو سوچنا ہے، میں نے اچھا سوچنا ہے، جتنا میں اچھا سوچوں گی اتنی میری زندگی میں چیزیں اچھی ہوں گی، 3 دن تک اگر آپ اپنے اس فیصلے پر قائم رہتے ہیں تو وہ چیز آٹومیٹکلی آپ کی باڈی جو ہے، آپ کا برین ایبزارب کرتا ہے اور آپ اس چیز پر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو اس چیز کے لیے آپ کا فوکس ہونا، یعنی کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں اس پر فوکس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بات ساری یہ آ جاتی ہے کہ آپ اگر ایک چیز پر ڈٹ جائیں کہ میں نے یہ کرنا ہے لیکن نہیں ہو پا رہا، وہ ٹھیک ہے۔ چھوٹے چھوٹے میری پیاری خود کو چیلنجز دینا، اپنے آپ کے گول سیٹ کرنا۔ فار ایگزامپل آج میں نے پازیٹیو رہنا ہے، میرے یہ گولز ہیں، ان کو لکھ لیں۔ اپنے پلانس کو کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی میں ہمیشہ کہتی ہوں جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، لیکن اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ جیسا تمہارا گمان ہے تمہیں ویسا ہی سب ملے گا۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کی سوچ کے اوپر ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جب آپ ان چیزوں کی نالج رکھتے ہیں کہ ہاں میں آج جو لکھ رہی ہوں یا جو میں نے اپنے آپ کو، اپنے برین کو ایک سائن دیا ہے کہ آج میں نے یہ اس طریقے سے کرنا ہے، تو میں اس طریقے پر فلفل انداز میں کر سکتی ہوں۔ اب میری پیاری یہ ساری چیزیں جب آپ کہیں نہ کہیں جو کر رہے ہوتے ہیں یا جو بھی آپ کے اندر پازیٹیو انرجیز آتی ہیں، چلی کہاں جاتی ہیں؟ یہاں پر یہ سوچ آتی ہے کہ کل تو میں اتنی پازیٹیو تھی، آج مجھے کیا ہو گیا؟ وہاں پر میری پیاریوں ہماری باڈی میں کچھ ایسی فلکچویشنز، کچھ ایسے ہمارے ہارمونز ڈسٹرب کرتے ہیں جس میں ہمارا موڈ اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو ڈاکٹرز میں بھی کافی چیزیں ظاہر ہے وہ اسٹڈی کی ہوتی ہیں، ان لوگوں کو پراپرلی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ میری فرینڈ تھی، انہوں نے کہا کہ قرت میں خود بھی بائی پروفیشن، ظاہر ہے میری پیاری اچھے ماشاءاللہ اس پوسٹ پر تھی، ان کو کسی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بائی پولر ہیں، یعنی کہ بائی پولر کے آپ کبھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں تو کبھی اگلے دن بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی ہیں، آپ اپنے ایک فیصلے پر قائم نہیں رہ پاتی ہیں، آج کچھ کہہ رہی ہیں کل کچھ کہیں گی، تو یہ چیزیں بائی پولر میں ان کو ڈائگنوز کر دیں گے۔ اب میری پیاری وہ بائی پولر نہیں تھا جہاں تک مجھے لگا۔ ٹھیک ہے، میں اگر آپ کو ان کی تھوڑی سی یہاں پر جرنی شیئر کروں، ان کی جرنی یہ تھی کہ میری پیاری وہ اکیلی تھی، اکیلی ان سینس 4 بہنیں 2 بھائی تھے، امی ابو تھے۔ اب آپ لوگ کہیں گے اکیلی کیسے تھی؟ اکیلی اس طرح سے تھی کہ سب کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی گھر والے سمجھ نہیں پاتے تھے۔ گھر والے کہتے تھے تم یہ کام غلط کر رہی ہو، تم کچھ نہیں کر سکتی، تم یہ نہیں ہے، تم وہ نہیں ہو۔ فادر مدر کی کبھی بھی آپس میں اس طرح نہیں بن سکی۔ بہن بھائی ظاہر ہے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو لڑائی جھگڑے اور تانے اور عجیب باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں نے اندر سے ختم کر دیا تھا۔ تو جہاں پر ان کا کانفیڈنس ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کر پاتی ہیں، تو پھر وہ کیا کرتی زندگی میں؟ انہیں لگتا تھا کہ وہ اسی طرح ہے، مطلب آج گھر کا ماحول ٹھیک ہے تو کل گھر کا ماحول بالکل اپوزٹ ہوگا۔ تو اس طرح ان کی پرسنالٹی بھی بن چکی تھی، ایک ٹائم پر اچھا ہوتا تھا سب کچھ، تو دوسرے ٹائم پر سب کچھ بالکل اپوزٹ ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کا ماحول ایسے دیکھ لیا تھا، ان کے گھر کے ماحول میں یہ چیز تھی۔ تو خیر اس کے بعد میری پیاری الحمدللہ ان کی بھی ایک جرنی تھی کہ جب وہ آئیں اور پھر ان کی میڈیسنز وغیرہ چھٹ گئیں، سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ پاک کا شکر ہے، خوش ہے اپنی زندگی میں۔ لیکن اللہ پاک کی ذات کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی، کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اب بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم خود کو پازیٹیو رکھیں تو رکھیں کیسے؟ ہم خود کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا۔ اسی لیے نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ بس پازیٹیو رہنا ہے۔ کیا خود کے بارے میں کبھی یہ سوچا کہ میرا دماغ، میرا دل اتنی طاقت رکھتا ہے کہ میں خود کو پازیٹیو رکھ سکوں؟ میرا دل اور دماغ مجھے اتنی ہمت دیتا ہے کہ میں خود کو کیا اس پر فوکس رکھ سکوں جو میری زندگی میں ہو رہا ہے؟ کیا میرا دل اور دماغ مجھے اتنی مضبوطی دیتا ہے کہ جو کچھ بھی میں فیس کر رہی ہوں یا جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ تو یہیں پر ہم نے اس چیز کو سوچنا ہے
کہ ٹھیک ہے میں ایک انسان ہوں، میں بالکل نارمل ہو کر اس چیز کو سوچوں گی، میں نے اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینی. میں اگر کسی پازیٹیو انرجی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہی ہوں تو اس کو ٹائم لگے گا، اس کو ٹائم لگے گا. فار ایگزامپل آپ کو سٹی ٹو سٹی جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے نا، اکثر 1-2 گھنٹے یا 2-3 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمیں میری پیاریوں اپنے ذہن میں کسی بھی چیز کو فیڈ کرنے کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے. اپنے آپ کو کہیں کہ آج میں نے 1 گھنٹہ بیٹھ کر نا اچھی چیزیں سوچنی ہے. 1 گھنٹہ چلے بہت زیادہ ہے، 10 منٹ بیٹھ کر میں نے بہت اچھی چیزیں سوچنی ہے. آہستہ آہستہ آپ کے روٹین میں وہ چیز شامل ہو جائے گی. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میرا ٹائم اس طریقے سے ہے. اپنے فون پر الارم سیٹ کر لیں، نارمل آرام سے بیٹھ کر ان چیزوں پر تھوڑا انالیسس کریں، اس پہ ورک کریں کہ آج میری زندگی میں کیا کیا چیز پازیٹیو ہوئی ہے یا کیا کیا ہونی چاہیے، اس میں مزید میں کیا بہتری لا سکتی ہوں. مجھے اپنے بارے میں لکھنا ہے، مجھے اپنے گولز کو سیٹ کرنا ہے. اگر فار ایگزامپل میں کہوں تو آج کل بڑا وہ کہتے ہیں نا جینزیز میں ایک یہ بات ہے جی، ویژن بورڈز بنائے. ٹھیک ہے، مجھے سے میری بھانجی ہیں اقرا، تو مجھے کہتی کلا میں نے جو ہے نا اپنا نا ایک ویژن بورڈ بنایا. میں نے کہا اچھا جی. تو ویژن بورڈ میں میں نے دیکھا تو بڑی ساری چیزیں تھی. میں کہا بھائی یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اچھا سوچو مانگو کیوں نہیں، تم لکھو، تمہیں لکھنے میں سکون مل رہا ہے تم لکھو. لکھنا تو میری پیارے چاہیے نا، لکھنا تو چاہیے. لکھنے سے تو آپ کی چیزیں بہت سی کلیئر ہوتی ہیں. خیر یہ ساری چیزیں آپ کو ایک پراپرلی فوکسلی آپ کو آپ کے مشن تک، یعنی کہ جو آپ نے پرماننٹلی پازیٹیو رہنا ہے وہاں تک لے کر آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو جب ہمت دیتی ہیں، آپ کے دل اور دماغ میں سکون آتا ہے، اور جب آپ پازیٹیو فیل کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی کریٹ کرتی ہیں. زبردستی کچھ بھی نہیں ہو پاتا. جن اسٹوڈنٹ کی میں آپ کو بات بتا رہی تھی نا کہ ان کے گھر والوں نے زبردستی کہا کہ نمازیں پڑھو، پیار سے نہیں کہا، سمجھایا نہیں کہ بیٹا نماز نہیں پڑھو گی تو زندگی میں مشکلات ہوں گی. یہ جو پریشان ہو، یہ جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد تمہیں رونا آ رہا ہے، انزائٹی ہو رہی ہے، یہ دیکھو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل کو سکون میرے ذکر سے ملنا ہے. تمہارے ذہن میں ہے کیا تم سوچ رہی ہو. تو وہیں پر یہ بات پھر اس بچی کو سمجھ آئی کہ ہاں جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب قرت آپ ہی کہہ رہی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ دل کا سکون چاہیے میرے پاس آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کو نا پہلے پتا تھا کہ یہ آنے والے جو لوگ ہیں نا یہ بڑے ویک ہو جائیں گے مینٹلی فزیکلی، اور ان کو لوگوں کے ساتھ اس طرح ٹیکل نہیں کرنا آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ تم میرے قریب رہو، تمہیں میرے ذکر سے سکون ہی سکون ملنا ہے. لیکن ہم انسان ہیں، ہم چاہتے ہیں جب تک ہمارے پاس کوئی بیٹھے نہ، ہم اپنا دکھ کسی کو نہ سنا لے، ہم اپنی داستان کسی کے سامنے بیان نہ کریں تو ہمیں سکون نہیں ملنا. میری پیاری ایک بات کہوں، بات بہت گہری ہے، بہت ڈیپ بات ہے. جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو ایسے لوگ دے دیتے ہیں جو آپ کو پازیٹیو رکھتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کے پاس دنیا کا پیسہ ہے، دنیا کی دولت، ہر ایک چیز ہے، لیکن آپ کے پاس اچھے لوگ، اچھے دوست نہیں ہوں گے. دوست اچھے ہونا، فیملی ممبرز کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے آپ کی زندگی میں. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا نا کہ میری فیملی میں یعنی کہ میری بہنیں ہی میری دوست ہیں، کہ مجھے کسی اور کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، تو اسی لیے میں نے کبھی دوست نہیں بنایا. اب تو میری پہلے ظاہر انسان باہر نکلتا ہے، کولیگز فیلو ہوتے ہیں، آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے تو آپ کی بات چیت ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، اور اب ایک انسان کی نیچر بھی بدلتی ہے. آفٹر 30 ایئرس آپ بہت بدل جاتے ہیں. یہ میں نے اپنی زندگی میں مطلب میں اگر کہوں، میں اس ٹائم 32 کی ہوں، اور مجھے یاد ہے پتہ نہیں میں نے ایک ویڈیو میں شاید شیئر بھی کیا تھا 27 ایئرس، اور کہاں آج میں 32 کی بات کر رہی ہوں. تو میری پیاریوں یہ سارا سفر انسان نے جو گزارا ہوتا ہے نا، اس میں سیکھا ہوتا ہے بہت کچھ. آپ کو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے بات کرو، یہ تمہارا ایک اس چیز کو تم نے چینج کرنا ہے، تم نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے، تمہاری زندگی میں یہ ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. تو وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں بہت معنی رکھتی ہیں. اور ہوپس ہو کہ آج جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ اپنے آپ کو تھوڑے تھوڑے انداز میں بیبی سٹیپس کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے. ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہو جاتا. کوشش کریں، 1 گھنٹہ دیں، 10 منٹ دیں، تھوڑا بہت ٹائم دیں، اوپر نیچے جس طرح بھی ہے وہ آپ نے مینج کرنا ہے. فوراً سے نہیں کہہ دینا بس آج میں نے 6 مہینے تک پازیٹیو رہنا. 6 مہینے کیا 6 دن بھی آپ نہیں کر پاتے ہو، بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایٹ لیسٹ 3 دن تو آپ اپنے آپ کو فوکسلی دن میں تھوڑا ٹائم نکال کے ضرور دیں. سوچیں بیٹھ کر کہ ہاں یہ صحیح تھا، یہ اچھا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا.
آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جب کوئی رسپانسبلٹیز یا کسی انسان کو آپ کی زندگی میں بھیجنا ہوتا ہے یا کچھ بھی آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کیا سوچ رہے ہیں. تو یہی کہوں گی کہ ہمیشہ اپنی سوچ کو، اپنی جو بھی زندگی کے معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں. تو خیر میری پیاریو، آج کا جو ہمارا سیشن ہے آج ہم اس ویڈیو میں اینڈ کرتے ہیں. اور اگر فار ایگزامپل اور آپ لوگ اگر فردر کوئی بھی سیشن چاہیں مجھ سے، جو آپ شیئر کرنا چاہیں، آپ کا سیشن نہیں میرے پاس بک ہو پاتا، یا اگر آپ کا میسیج نہیں سامنے آ رہا، آپ کو ایسی بات ہے یعنی کہ بہت زیادہ پرسنل نہیں ہے، کوئی ایسا کوسچن جو تنگ کرتا ہے آپ کو، اس سے ریلیٹڈ آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں، آپ مجھے کامنٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں، آپ مجھے انسٹا پر بھی میسیج کر سکتے ہیں. ہوپ فار دی بیسٹ، رپلائی دینے کی پوری کوشش ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لے کر آنا ہوتا ہے یا میسیج بات ہونی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں. سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو خیر آج کی جو بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف استغفر اللہ اور میریکل آف ربیع الاول، وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے ورڈز میں. سب سے پہلے ان بہن کی طرف سے السلام علیکم. اور میری پیاریوں، ان کی جو سٹوری ہے وہ سٹوری یہ ہے کہ 4 سال یعنی کہ 2 سال تو یہ ہو گئے نا جب یہ میرے پاس آئیں، 2023 2024 اور ماشاءاللہ 2025. ٹھیک ہے، اب کس طریقے سے میری پیاریوں یہ آئی میرے پاس کہ یہ بہت زیادہ انزائٹی کو فیس کر رہی تھی. اب ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ انزائٹی کو فیس کر رہی تھی تو ان کی ایک دوست ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک آپی ہیں، انہیں میں جانتی ہوں، اور آپی میں ان کی اس طرح سے ہی بنی جیسے پہلے میم تک کا سفر اور پھر آپی تک کا سفر بن گیا کہ ماشاءاللہ ان کی میری پیاریوں آلریڈی میں شیئر کر چکی ہوں سٹوری، پچھلے سال میں نے کی تھی. تو اس بچی نے ان کو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو بھی تو کتنا بدلا، آج میں اپنی زندگی میں اپنے مطلب زندگی کا وہ بہترین لائف گزار رہی ہوں، میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ میں اتنی بدل جاؤں گی. تو تم ضرور ہیلپ لو، تم جاب بھی کر رہی ہو، تم خوش بھی ہو، تم ہر چیز اس طرح سے کر رہی ہو، لیکن تم اس پر قائم نہیں رہ پا رہی. تو اس کے لیے میں تمہیں کہوں گی کہ چلو اگر تمہارا دل مانے، مجھے لگتا ہے کہ میں مطلب ان سے بات کر کے یا ان سے کاؤنسلنگ کر کے مجھے بہت اچھا لگا تھا. نہیں مان رہا تمہارا دل، تم کہیں اور سے بات ضرور کرو، کسی نہ کسی سے شیئر کرو. انہوں نے میری پیاریوں کی اپوائنٹمنٹ وغیرہ کہیں اور بک کی اور وہاں پر جو ان کی بات چیت ہوئی، اچھا وہاں سے بھی میری پیاریوں 1-2 ہفتے انہوں نے سیشنز لیے اور بس وقتی طور پر وہ بہتر ہوئی اور پھر وہی چیز. اچھا اب میری پیاریوں وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس گئیں تو سائیکائٹرسٹ نے اپنے طریقے سے ان کو ظاہر ٹیکل کیا. تو پھر کہتی ہیں کہ میں مطلب سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کے بعد کہتی مجھے کچھ انہوں نے ریمیڈیز تھراپیز وغیرہ بتائیں اور اس کے بعد جو ہے مجھے انہوں نے میڈیسن پر لگا دیا. اب میں میڈیسن کھاتی تھی تو میری باڈی پورا پورا دن نم رہتی تھی، تو میں جس غم میں تھی وہ غم مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا، مجھے لگتا تھا میں ٹھیک ہوں. کہتی ہے مجھ سے کوئی بات کرتا تھا تو وہ آلریڈی میری باڈی میرا برین جو ہے وہ نم ہوتا تھا، تو میں کیا جواب دیتی کسی کو، تو میں بس اچھے سے اپنے فیس پہ ایک اسمائل کیری رکھتی تھی. اب میری پیاری جب یہ ساری چیزیں بیچاری کی ان کی لائف میں ہو رہی تھی، یہ اس زون سے گزر رہی تھی، اس تکلیف میں تھی، تو کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خود کہاں ہوں. تو کہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی کو سارا سارا دن یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں سو کر گزار دوں، یا میری زندگی کا یہ جو غم اور روگ لگ گیا، جیسے کہتی ہیں کہ میں تکلیف میں ہوتی ہوں، میری اماں کہتی تھی کہ تم اس روگ میں ساری زندگی رہو گی، تم نے کبھی نہیں نکلنا، جو ہونا تھا ہو گیا، بھول جاؤ. بھول جانے کے لیے بھی تو بہت ہیلپ کی چاہیے ہوتی ہے نا ضرورت. چلو میں کہتی ہوں باہر کہیں ہیلپ نہ ملے، لیکن اگر گھر والوں کو پتا ہے نا کہ آپ کسی سچویشن سے گزر رہے ہو تو کچھ نہیں کر سکتے، گلے سے لگا لیں. آپ سے کوئی مہنگی ترین چیز نہیں مانگ لی، صرف کسی کو گلے سے لگا لینا، اس سے بات کر لینا، اسے اس تکلیف میں سن لینا، وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن نہیں سمجھ پاتے. تو ان کی امی نے ہی ان کو تانے دینے شروع کر دیے، تم ہوئی ایسی، تم جب پیدا ہوئی تھی تو وہ پتہ نہیں میری زندگی میں بھی ایسے ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. تو ان سب چیزوں نے ان کو بہت زیادہ ایک تکلیف میں ڈال دیا. اب ان کی سچویشن میں جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ میری پیاریوں جس ٹائم پر ایک سچویشن آئی تھی جب گھر میں سب کچھ بند تھا، ہر چیز ظاہر ہے ہر انسان اپنا اپنا سوچ رہا تھا، اس ٹائم ان کی جو جاب تھی وہ چلی گئی. اب جب جاب چلی گئی تو گھر میں جو بچہ جاب نہ کر رہا ہو، خاص طور پہ جس گھر میں 4-5 بیٹیاں ہوں، اور پھر یہی کہا جائے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ بھاری ہیں اور اس طرح کی باتیں، البتہ بیٹیوں سے تو گھروں کی رونق ہوتی ہے. لیکن خیر، تو کہتی جب میری جاب گئی اور جاب کے دوران ان کا جو ایک کہنے کے وہیں پر کولیگ تھے،
ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ان کا جو بھی تھا وہ چل رہا تھا، اور کہتی ہیں کہ وہ ختم ہو گیا اس جاب جانے کی وجہ سے۔ اب کہتی ہیں جب وہ جاب گئی اور میرے گھر والوں نے بھی مجھے تانے دینے شروع کر دیے کہ گھر کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، تم سارا دن اگر گھر بیٹھی رہو گی تو آن لائن کرو کچھ، اب لوگ آن لائن کریں، یہ کریں وہ کریں۔ تو کہتی میں نے آن لائن بھی بہت سرچ کیا لیکن مجھے نہیں جاب مل پا رہی تھی۔ یہ کہتی ہے کہ میرا ویٹ 78 kg سے ود ان 3 منتھس میری پیاریوں 13 kgs ویٹ ان کا کم ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد سڈنلی 10 kgs کم ہو گیا۔ اب آپ خود سوچے 78 kgs ویٹ ہے، 5'7" ہائٹ ہے، تو بندی کدھر سے کدھر، کیونکہ ڈپریشن میں سب سے زیادہ آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے۔ میری پیاریوں، جب میں کہوں کہ میں ڈپریشن میں تھی تو 43 kgs ویٹ، ٹھیک ہے، تو آپ سوچو کہ اس ٹائم انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو خیر، تو کہتی ہیں یہ سارے تانے، یہ ساری تکلیفوں نے مجھے بہت اذیت دے دی۔ کہتی ہیں جب دوست نے قرت آپ کے بارے میں بتایا تو میں نے آپ کی ویڈیوز کو سنا، ان کو ظاہر پتا تھا چینل کا، تو کہتی ہے سن کر بہت اچھا لگا، اور پھر کہتی میں نے کہا کہ شاید ان سے میں بات کر ہی لیتی ہوں، شاید کوئی بات سمجھ آ جائے مجھے۔ تو کہتی میں نے نا آپ کو نا انسٹا پہ آپ کے میسج کیا، اور جب میسج کیا تو میری پیاری مجھے ظاہر ہے وہ ایک ان کی جو دوست تھی انہوں نے بھی کہا ہوا تھا کہ آپ رپلائی دے دیجیے گا، لیکن نہیں دے پائی۔ دیکھیں جب بات جو ہوتی ہے میں وہ شیئر کرتی ہوں، نہیں ٹائم مل پایا، نہیں بات ہو پائی۔ البتہ دوست نے اسپیشلی مجھے کہا بھی کہ یہ ان سے کر لیجیے گا بات اس طرح سے، تو یہ بہت مایوس ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو رپلائی نہیں دے رہی، چھوڑو بس کیا کرنا۔ اب ظاہر ہے وہ سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ اور ان چیزوں میں وہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو کر رہی تھی ساتھ ساتھ ہیل، لیکن وہ بس کہتی ہے کہ قرت آپ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، سکون نہیں مل پا رہا تھا کہ ایک جاب سے میرا ایک تعلق جو تھا، ایک ریلیشن میرا مضبوط تھا ہر کسی کے ساتھ، ایک جاب نہیں ہے تو سب نے مجھے ٹھکرا دیا، یا ہر کوئی مجھے بس تکلیف پہنچا رہا ہے، اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بس تکلیف ہے، اذیت ہے، درد ہے۔ تو خیر کہتی ہیں کہ ایک دن آپ کا سڈنلی مجھے آنسر آتا ہے، آپ نے مجھے رپلائی جب دیا پیاریو 2023 کے جولائی کی، جب میں نے ان کو رپلائی دیا۔ اچھا جی، اب بات ہوتی ہے، انہوں نے جو میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کافی ڈیٹیل میں مجھے بتایا۔ میں نے انہیں کہا سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، بس یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ یہاں تک لے آئے نا، وہ اللہ پاک آگے بھی سنبھالیں گے، ٹینشن نہیں لینی۔ خیر دعائیں شروع ہوئیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں نے ان کو ٹاسک دیا، میں کہا تہجد پڑھتی ہیں؟ کہتی ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ کا نا 7 days کا آپ کو میں بچے کے سٹارٹنگ میں چیلنج دے رہی ہوں، آپ نے تہجد پڑھ کے ڈن لکھ کر مجھے آپ نے سینڈ کرنا ہے میسج۔ کہتی ہیں اچھا چلے میں ٹرائی کروں گی۔ اچھا میری پیاری، مجھے پتا ہوتا ہے جب میں کسی اپنے اسٹوڈنٹ کو اس طرح کا ورک دیتی ہوں نا، تو میں نے لکھا ہوتا ہے کہ آج کس کس کا ریمائنڈر آنا ہے مجھے نا، یا پتہ چلنا ہے مجھے۔ تو اس میں میری پیاریوں ماشاءاللہ ان کا 3 دن تک مجھے آیا ریگولر نا۔ میں نے کہا دیکھو تہجد پڑھ رہی ہیں، اچھا 4 ڈے پر نہیں آیا، کہیں 5 ڈے پر نہیں آیا۔ میں نے کہا اچھا پھر چھوڑ دی ہوگی شاید، نہیں۔ میں نے نا ان کی دوست سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا کیسی ہیں، طبیعت کا بتاؤ ان کی، مطلب سب ٹھیک ہے؟ تو کہتی قرت آپی وہ تو پتہ نہیں آپ کو کتنی دعائیں دے رہی ہیں۔ میں نے کہا ہیں دعائیں دے رہی ہیں؟ کہتی میں نے کہا کیوں؟ تو کہتی قرت آپی وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو یہ سکون شاید نہیں مل پا رہا تھا، نہیں ہو پا رہا تھا جو مجھے تہجد میں مل گیا۔ میں نے کہا اچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ تہجد پڑھ رہی ہے؟ میں تو ان کا ویٹ کر رہی تھی، میں نے اس بچی کو 7 days کا بولا تھا۔ تو کہتی قرت آپی وہ سکون میں اتنی آ گئی ہے کہ وہ کہتی میرا دل ہی نہیں کرتا میں اپنا فون بھی ہاتھ میں پکڑوں، میرا دل کرتا ہے میں جانی ماں سے اٹھوں ہی نہ، مجھے اتنا سکون مل گیا۔ اب میری پیاریوں 8 ڈے پر اس بچی نے مجھے رپلائی دیا کہ قرت آپی میں نے باہر کی ایک کمپنی ہے وہاں پر اپنی سی وی ڈراپ کروائی تھی اپنے کزن کے تھرو، اور وہاں سے مجھے اپرچونٹی یعنی کہ انٹرویو کی کال آ گئی ہے، اور میں نے جب انٹرویو دے دیا اور میرا سلیکشن ہو گیا۔ یہ میریکل ہوا 6 یعنی کہ ڈے پر جب تہجد ماشاءاللہ ریگولر پڑھ رہی تھی۔ تو کہتی ہے میں تو اس بلیسنگ سے ہو ہی نہیں پا رہی تھی کہ میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین کر دیا، اتنا اچھا سوچا ہوا تھا، اور میں اس جاب کے لیے رو رہی تھی جو میری جاب چلی گئی تھی، جو انسان مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تو خیر میری پیاریوں، جانے والے چلے جاتے ہیں، جو جانے والا ہوتا ہے وہ پہلے ہی جا چکا ہوتا ہے، اس سے کیا روکنا، اس سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جو آپ کا ہوتا ہے تو وہ کئی سالوں بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا دیتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو خیر میری پیاری، جب یہ ساری چیزیں ہوئی، جاب مل گئی،
زندگی بہترین موڑ پر آ گئی۔ اور پھر میری پیاریوں، انہوں نے کہا قرت آپی مجھے آپ سے ریگولر بات کرنی ہے، میں تھیراپی سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے تھیراپی شروع کی میری پیاریوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2023 کے جولائی میں اور 2024 کے جولائی تک وہ ساری اپرچونٹیز، وہ سارے خواب بھی اپنے مکمل کر چکی، جس میں یہ عمرہ بھی کر آئی اپنی امی کو، جو امی ہر بات پہ ڈانٹتی تھی، تانے دیتی تھی، ان کو لے کر گئیں۔ فادر ان کے میری پیاریوں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے، اس لیے میں بیچ میں ذکر نہیں کر رہی۔ تو خیر انہوں نے اپنے گھر والوں کی ہر اس خواہش کو پورا کیا، اور کہتی ہے مجھے اس ایک سال نے بہت کچھ دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا مجھ پر، اور میری زندگی کا ہر ایک خواب مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ آہستہ آہستہ جب یہ چیزیں کلیئر ہوئیں، تو جب میری پیاریوں سیکنڈ ٹائم یہ 2024 کے اگست میں عمرے پر گئی ہیں، وہاں پر ان کے ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ریلیٹیوز کے تھرو، ان کے ساتھ کوئی ریلیٹیوز آئے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے ان کا رشتہ مانگ لیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے دور اسی لیے کیا کیونکہ کتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوا تھا۔ وہ لوگ وہیں سعودی عرب حرم پاک سے تقریباً 25 منٹ کی ڈرائیو پر وہ لوگ رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو میری پیاریوں کیا میں کہوں اللہ تعالیٰ کی شان، صرف یہ کہ یہ رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہیں، تہجد پڑھ رہی ہیں، اور ریگولر ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے لگی، اللہ تعالیٰ کے ذکر نے سکون دے دیا۔ جب قرآن پاک میں یہ بات پڑھی کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، تہجد پڑھتی تھی۔ سٹارٹنگ میں 2 میری پیاریوں کہہ رہے ہیں کہ نفل پڑھنے سے شروع کی تہجد، اور میں صرف انہیں کہتی تھی کہ ساتھ 2 نفل میرا بچہ تم نہ صلاۃ الحاجت کے بھی ایڈ کر لو، اچھا چلو آج ایسا کرو تم صلاۃ التوبہ بھی ایڈ کر لو، اچھا چلو آج ایسا کرو صلاۃ الشکرانہ بھی ایڈ کر لو۔ کہاں وہ 2 نفل جو تہجد کے وہ پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور کرتے 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 وہ تہجد کے ساتھ جو نفل اور جتنے عبادت اس ٹائم جڑی، تو کہتی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ فجر سے پہلے کے 2 گھنٹے ماشاءاللہ جانی نماز پر میرے کیسے گزرتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنی مہنگی ترین تھیراپی لے رہی ہوں اور خود کو ہیل کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے بات کر کے۔ تو خیر وہ جو سعودی عرب میں ریلیٹیوز کے تھرو ریلیٹیوز ملے، انہوں نے جب پرپوزل سینڈ کیا تو گھر والوں نے تھوڑا سا ٹائم لیا، کیونکہ آؤٹ آف کنٹری کا تھا ایک پرپوزل، تو تھوڑا سا ظاہر ہے گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ کس طرح کریں گے، کیا ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے۔ تھوڑا سا ٹائم لے کر بیچ میں کہتی ہیں ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں تھا، لیکن کہتی میں تو اس شکر سے نہیں نکل پائی تھی کہ آپی کتنا بہترین بھی ہو سکتا ہے، اتنا بہترین بھی ہو سکتا ہے۔ تو خیر معجزہ ہوا، میریکل ہوا، اور پھر میری پیاریوں اس سال 2025 میں، یعنی کہ ابھی ربیع الاول میں ان کا نکاح ہے۔ انشاءاللہ خیریت سے پیپرز وغیرہ بنیں گے، رخصت ہو کر اپنے گھر جائیں گی۔ مین وائل انہوں نے روزانہ میری پیاریوں 3000 مرتبہ استغفر اللہ اپنی زندگی میں شامل رکھا، اور استغفر اللہ سے کہتی ہیں کہ میں جس دن مس کرتی تھی ایسے لگتا تھا کوئی آ کر یاد دلاتا ہے آج استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں شامل رکھو۔ تو کہتی ہے مجھے ایسا لگا کہ جیسے جیسے میں استغفر اللہ کی تسبیحات انکریز کرتی رہی، ویسے ویسے میں اپنی زندگی کے سٹیپس پر قدم با قدم، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتی رہی۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، گر رہا ہے پھر کھڑا ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہے میرے پیرنٹس ہیں میرے پاس، وہ مجھے نہیں گرنے دیں گے۔ اسی طرح آپ گر رہے ہیں، ایک سیڑھی سے نیچے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہیں، دوبارہ وہ سیڑھی اوپر چڑھا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ بہترین کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بس یقین رکھیں، توکل سے مانگے، اور یہ میری پیاری سی پیاری کی خوبصورت سی جرنی، بہت پیاری پیاری باتیں آج ویڈیو میں ہوئی ہیں، جو شیئر کر سکی پارٹ ٹو پارٹ، چھوٹے چھوٹے پارٹس اپنے اسٹوڈنٹس کے ایڈ کیے، کچھ بھی کر کے آج کے سیشن کو بھی میری پیاریوں میں نے کوشش کی بہت ہی پازیٹیو انرجی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ سب ہو جاتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا، اور ڈانٹ ڈپٹ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، پیار سے ہو جاتا ہے سب۔ اپنے قریبی لوگوں کی اہمیت کو جانیے، جب دنیا میں نہیں ہوتے تب سمجھ آتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ قبروں پر جا کر رونے کا فائدہ نہیں ہے، کہ اگر آپ دنیا میں ہی دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں پوچھ رہے یار تم ٹھیک ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے، اس ٹائم آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان مضبوط ہو جاتا ہے، وہ آپ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کر دیں گے، لیکن آپ سے یہ حساب لیا جائے گا کہ آپ نے اکیلا کیوں چھوڑا، آپ بھی تو تھے نا، پوچھ سکتے تھے۔
پوچھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، پازیٹیو سوچنے کی کوشش کریں، اچھا سوچیں، اپنے گمان کو اچھا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ربیع الاول میں میری ان پیاریوں کی دعائیں قبول کر لی ہیں نا، تو اگلے سال آپ کے لیے بھی معجزے ہو جانے ہیں انشاءاللہ، اس سے پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں کے میریکل سٹوریز بھی، اگر میری زندگی ہوئی، میری سانسیں ہوئی، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوئی، تو انشاءاللہ میں بھی ضرور ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ لوگوں کے میریکلز ہوں گے، میرے میریکلز ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سب لوگوں کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کے لیے آسانیاں ہوں، سب کے لیے معجزات ہوں۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرمائیں۔ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔